الحمد للہ رب العالمین۔ زانی کو جو دنیا میں سب سے پہلا عذاب ملتا ہے نا، وہ یہ ملتا ہے کہ اس کو اس گناہ کا چسکا لگ جاتا ہے۔ وہ زنا کرتا ہے یہ سوچ کے کہ صرف ایک دفعہ کروں گا، لیکن یہ ہمیشہ سوچ سوچ کے کرتا رہتا ہے، اور اسی حال میں اس کی موت آ جاتی ہے، زانیوں میں مرتا ہے وہ۔ یہ بہت بڑی بھول ہے کہ میں ایک دفعہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، اور یہ شیطان اس لیے کرواتا ہے، یار دیکھیں تو صحیح اس گناہ میں لذت کیسی ہے، ذائقہ کیسا ہے۔ ایسی اللہ کی طرف سے اس پر پھٹکار برستی ہے نا زانی پر، وہ تڑپتا ہے کہ مجھ سے چھوٹ جائے۔ کسی کو اللہ توفیق دے دیتے ہیں، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، گیا بس۔ اتنا مشکل ہوتا ہے پھر اس کو اس دلدل سے نکلنا۔ اللہ کہتے ہیں اب گند میں منہ مارا ہے، گند میں رہو۔ اب گند کھایا ہے نا، اب گند کھایا تو اب گند میں رہو۔ گندگی میں اس کو مزہ آتا ہے پھر وہ۔ اس لیے اللہ کا واسطہ، جن لوگوں سے زنا نہیں ہوا، اللہ کا واسطہ کبھی بھی اس گناہ کے قریب مت پھٹکو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ قریب کیسے قریب جاتا ہے انسان؟ آپ کے گھر میں کوئی رشتہ دار جوان لڑکی آ گئی ہے یونیورسٹی کی، کالج کی، آپ گھر سے باہر نکل جاؤ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ کوئی میری رشتہ دار خاتون آئی، جوان تھی، کزن تھی، گھر میں میں تھا، وہ اکیلی تھی، وہ آ گئی تو میری بڑی عجیب کنڈیشن ہو گئی، میں بہت پریشان ہو گیا، بہت مشکل سے بچا میں ان سے کہتا ہوں آپ گھر سے نکلے کیوں نہیں؟ یہ تو آپ قریب تو چلے گئے نا۔ جب ایک جوان لڑکی آپ کے گھر میں آئی ہے، آپ کو اس وقت گھر میں نہیں ہونا چاہیے، نکل جاؤ وہاں سے، ایسے دور بھاگو زنا سے، اتنا دور بھاگو۔ انبیاء ایسے ہی کرتے تھے، تبھی تو بچتے تھے وہ۔ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، وہ یہ نہیں کہ زنا نہیں کیا، وہ ہمیشہ زنا سے دور بھاگے۔ ہمارے استاذ نے ایک واقعہ سنایا تھا ہمیں، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک طالب علم تھا، پرانے وقتوں کی بات ہے، رات کو مسجد میں چراغ لے کے مطالعہ کر رہا تھا۔ پہلے زمانے میں لائٹ وائٹ تو نہیں ہوتی تھی، گاڑیوں کے سفر نہیں تھے، اونٹوں کے سفر تھے، تو مسافر لوگ بعض دفعہ آ کے مسجدوں میں ٹھہرتے تھے۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی ہے، پردے میں ہے لیکن خوبصورت جوان لڑکی، وہ آئی اور اس سے کہنے لگی کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں، مجھے ایک رات مسجد میں گزارنے دے دو۔ واقعی یعنی صحیح تھی، وہ اسی طرح ہوا، تو کہیں بھٹک گئی تھی۔ شہر میں بھی بعض دفعہ لوگ بھول جاتے تھے نا کہ راستہ بھٹک جاتے تھے۔ اب یہ پریشان تھا کہ میں اس کو رات کو اگر پناہ دیتا ہوں تو مجھے شیطان برگلائے گا، اور اس لڑکی کو اگر میں پناہ نہیں دیتا تو یہ کہاں جائے گی رات کو، کوئی اور اس کی عزت سے کھیلے گا۔ تو اس نے بہرحال اس کو ٹھکانہ دے دیا، اس کو کہا کہ آپ ادھر اس طرف جا کے سو جائیں۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی، یہ کرتا کیا ہے، اس کو بھی اپنی عزت کا ڈر تھا نا کہ کہیں یہ دست درازی نہ کرے۔ تو یہ نوجوان جس چراغ میں مطالعہ کر رہا تھا، مطالعہ کرتے کرتے اس کی آگ میں اپنی انگلی لے کے جاتا اور اس کو جلاتا۔ جیسے ہی وہ جلنے لگتی تو اس انگلی کو واپس کھینچ لیتا، ایک دم تپش آگ لگتی نا، واپس کھینچتا۔ پھر تھوڑی دیر بعد یہ انگلی اس میں لے کے جاتا، پھر واپس کھینچتا۔ پوری رات یہ کرتا رہا ہے اور اپنی انگلی کو جلاتا رہا ہے۔ صبح جیسے ہی ہوئی ہے، اس نے فوراً، صبح صادق ہوئی نا فجر کی اذان کا وقت، اس نے فوراً اس لڑکی سے کہا یہاں سے چلی جاؤ، فوراً یہاں سے فوراً چلی جاؤ۔ اس نے کہا اللہ کی قسم اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ معاجرہ نہیں بتاؤ گی، رات تم نے کیا ہے۔ تو کہنے لگا یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ اس نے پھر اللہ کا واسطہ دے کے کہا، اس نے کہا میں جاؤں گی نہیں یہاں سے جب تک بتاؤ گے نہیں۔ اس نے کہا شیطان مجھے ورغلا رہا تھا کہ ایک جوان لڑکی ہے، اجنبی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو زنا کر لو اس سے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ شیطان مجھے لے کے جاتا تھا تو میں اپنی انگلی آگ میں جلاتا تھا، اپنے نفس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے، جہنم کی بھی برداشت کر لینا، جہنم کی بھی برداشت کر لینا پھر۔ اور اگر تجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ کہہ رہے جب میں آگ میں جلنے لگتا تھا نا تو میری چیخ نکلتی تھی کہ یار یہ نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، 70 گنا زیادہ گرم۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتائی
ترمذی کی حدیث ہے کہ صحابہ کے سینے سے رونے کی ایسے آوازیں آنے لگیں جیسے ہانڈی کھولتی ہے، ایسا روئے صحابہ، حالانکہ صحابہ گناہوں سے بچتے تھے، اتنا روئے ہیں کہ سینے کے جیسے ہانڈی کھول رہی ہوتی ہے ایسے ان کے سینے سے رونے کی آوازیں آئیں، اور عرض کیا واللہ انہا لکافیۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ دنیا کی آگ بہت تھی عذاب دینے کے لیے، اللہ نے اس کو بھی 70 گنا زیادہ گرم کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے دل میں گناہ کا خیال آتا تھا، میں کیا کرتا تھا، اپنے آپ کو جلاتا تھا جب چیخ نکلنے لگتی، تو اس طرح پوری رات میں نے اپنے نفس کو روکا ہے گناہ سے۔ تو تقوی کی برکات ہوتی ہیں۔ اس لڑکی نے کہا، گھر میں جا کے اپنے والد سے کہا کہ میں اگر نکاح کروں گی تو صرف کس سے کروں گی، اس نوجوان سے، عفیف اور پاک دامن ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح دیکھو حرام سے بچایا، اللہ نے حلال طریقہ رکھ دیا۔ تو جو بھی زنا سے بچتا ہے نا، یاد رکھو جیسے زنا کرنے کا عذاب بہت سخت ہے، ایسے ہی کسی کو زنا کا موقع ملے اور وہ بچ نکلے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ تاریخ میں جن ہستیوں کو بھی زنا کا موقع ملا اور انہیں نے موقع ملنے کے باوجود زنا نہیں کیا، ان کو اللہ نے دنیا میں بھی بہت نوازا ہے۔ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں، بلکہ امریکہ سے بھی ایک دور علاقہ ہے، اس کا جگہ کا نام میں بھول گیا، انہوں نے میرا یہ بیان سن کے مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے، وہ مجھے پہچان گئے یہ بیان سن کے، ممکن ہے یہ بھی میرا یہ بیان سنے، وہ یہ میرے والد صاحب کا واقعہ ہے۔ میرے والد صاحب جب امریکہ گئے، کنوارے تھے اس وقت، میرے والد صاحب بہت ہینڈسم تھے، خوبصورت تھے، اور اتنا چوڑا تو ان کا سینہ تھا اور ایسی چوڑی چوڑی کلائیاں تھیں، بہت ماشاءاللہ اللہ نے ان کو مردانہ وجاہت دی تھی، اور آواز ایسی تھی جیسے ببر شیر ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت آواز تھی، بڑی زبردست پرسنالٹی تھی۔ آپ جائیں ابھی ہمارے محلے میں جا کے لوگوں سے پوچھیں کیا خوبصورت پرسنالٹی تھی والد صاحب کی ہمارے۔ جب انتقال ہوا ہے نا میرے والد صاحب کا، تو پورا محلہ رو رہا تھا، پورا محلہ۔ مسجد کے امام صاحب جب بھی جنازے کا اعلان کرتے تھے نا تو روتے نہیں تھے، ہزاروں میتوں کا اعلان کیے تھے، میرے والد صاحب کا جب مسجد کے امام صاحب اعلان کر رہے تھے 3 دفعہ اعلان کیا، تینوں دفعہ روئے ہیں، اتنی لوگوں کو ان سے محبت تھی۔ تو یہ کیسے ہو گئی، یہ کیسے ہو گئی، کیوں اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی، اور کیوں اللہ نے ان کو اتنا نوازا۔ والد صاحب نیوی میں تھے، امریکہ جب فرسٹ ٹائم جہاز گیا ہے، کنوارے تھے اس وقت، تو کنوارا لڑکا پاکستانی یا انڈین ہو، پہلی دفعہ امریکہ جائے، وہ بھی کنوارا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، اور گناہ کی دعوت ملے، بچنا کتنا مشکل ہے۔ تو والد صاحب، یہ میں نے والد صاحب سے براہ راست نہیں سنا، ہمیں ایسی باتیں والد صاحب نہیں کرتے تھے، کسی ذریعے سے سنا میں نے کہ تمہارے والد صاحب نے یہ واقعہ ہمیں سنایا، کسی نے مجھے بتایا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ گئے تو ایک خوبصورت انگریز لڑکی آئی اور ان کو گناہ کی دعوت دی۔ اب ایک دم پہلی دفعہ کسی پاکستانی نے یہ چیز منظر دیکھا ہو، ٹھیک ہے نا، امریکہ کا ایک منظر ہوتا ہے نا، اب تو لوگ موویز میں اتنا دیکھ چکے ہوتے ہیں نا، اس وقت تو ڈرامے فلمیں بھی نہیں ہوتی تھی، موویز بھی نہیں ہوتی تھی، تو پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا یہ ایسا منظر، تو وہ گھسیٹ کے لے گئی اپنے گھر۔ جب یہ کہیں گھر پہ گیا ہوں نا تو مجھ پہ اللہ کا خوف آ گیا، میں کہا یہ کیا کر رہا ہوں۔ وہاں جا کے واپس بھاگے ہیں، ادھر پہنچنے کے بعد وہ عورت غصہ ہو رہی تھی کہ اگر تم نے یہ کام کرنا نہیں تھا تو میرے ساتھ آئے کیوں میرا خرچہ کرایا، تم نے کیوں خرچہ کرایا میرا۔ تو آدمی اور شرمندہ ہو جاتا ہے نا کہ یار۔ تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے زندگی میں کبھی یہ گناہ نہیں کیا، اور میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں، اگر میں اس گناہ میں پڑ گیا اللہ کی نظر مجھ سے ہٹ جائے گی۔ واپس بھاگے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پہ۔ اس وقت ان کی عمر ہوگی 22 یا 23 سال، زیادہ سے زیادہ 24 سال ہوگی، تو بھاگے ہیں واپس۔ تو والد صاحب کہتے تھے، جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا ہے، کہ مجھے کہنے لگے کہ تمہارے والد صاحب کہتے تھے کہ اس کے بعد میری زندگی میں کیا آیا ہے، انقلاب۔ پھر اللہ نے قرآن کی تلاوت کی توفیق دی، حفظ قرآن تھا، بھول چکے تھے، روزانہ ایک قرآن پڑھنے کا معمول بنا پھر، تاکہ قرآن دوبارہ یاد ہو جائے۔ جہاز پہ 3 سال امامت کی، داڑھی بڑی رکھ لی ماشاءاللہ، اور پھر اتنی عزت اللہ نے ان کو دی۔ اللہ نے ان کے، ہمارے سب بھائی ماشاءاللہ داڑھی والے ہیں، سب بہنیں شرعی پردہ کرتی ہیں، سب بھابیاں پردہ کرتی ہیں۔ گھر میں کیا آ گیا پورا، حالانکہ اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ اثرات کہاں منتقل ہوئے ہیں، خاندان میں، پورے خاندان میں منتقل ہو گئے نا۔ انتقال ہوا تو جنازہ میں نے پڑھایا والد صاحب کا۔ اگر اللہ نہ کرے اس برائی میں پڑ جاتے
ہمیں پتا چلتا کہ ہمارا باپ ایسا ہے تو ہم ایسے ہوتے. ویسے تو ابھی بھی کوئی اتنے نیک نہیں ہے, لیکن گیٹ اپ تو ہے نا, گیٹ اپ تو اللہ نے مولویوں والا دے دیا نا, تھوڑے تھوڑے تو دیکھنے کی حد تک تو نیک بنا دیا نا. ایسے نہیں ہوتے ہم. تو یہ جو برکات ہیں یہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں, نسلوں میں. اتنی عزت دی اللہ نے, اتنی عزت دی تھی کہ انتقال کے وقت محلہ رو رہا تھا, پورا محلہ رو رہا تھا انتقال میں. اور بہت سے لوگوں نے والد صاحب کی قبر کے پاس نہ جگہ گھیر لی تھی کہ ہم یہاں دفن ہوں گے. حالانکہ مسجد کے امام نہیں تھے, کچھ بھی نہیں, کوئی ایسی شخصیت نہیں تھے کہ وہ کوئی مقتدی اور رہبر سمجھے جاتے ہوں. تہجد کا معمول تھا, تلاوت کا معمول تھا. اور میں نے خود بھی کئی دفعہ نوٹ کیا, ایسا لگتا تھا ان کے منہ سے خوشبو آتی ہے, ایسا محسوس ہوتا تھا. ایسا اللہ نے, کیونکہ تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے. جب انتقال ہوا ہے نا جس دن, اس دن بھی آدھا گھنٹہ تلاوت کر کے اٹھے. گھر میں ان کا معمول تھا, گھر میں آنے کے بعد آفس سے جب گھر میں آتے تھے نا, سب سے پہلے نہا کے, عجیب عجیب ان کے معمول تھے, نہاتے لازمی تھے روزانہ. اور چونکہ فوجی تھے نا تو فوجیوں کی جو ایک روٹین ہوتی ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوتی. اب جب فوج میں تھے تو گرم پانی سے نہانے کی عادت تھی, تو جون میں بھی گرم سے ہی نہاتے تھے. ہم کہتے اب والد صاحب سے کہتے گرمی ہو رہی ہے, لیکن وہ ایک روٹین ہوتی ہے نا فوجیوں کی. بس وہ آنا ہے, دھوتی پہنی, غسل خانے میں چلے گئے, پانی گرم پہلے کیا, اپنا کام سارا خود کرنا, کسی سے کام ہی نہیں لیتے تھے. اور وہ 2 منٹ کے اندر ایسے پھرتی سے نہاتے تھے. ہم حیران, یہ کیسے نہاتے ہیں اتنی دیر میں؟ کہتے میں صابن سے باقاعدہ تسلی سے نہایا ہوں. اتنی جلدی جلدی پھرتی میں کام کرتے تھے. آتے ہی تلاوت کرنی, اور تلاوت اونچی آواز میں کرتے تھے. پورے گھر میں والد صاحب کے تلاوت کی آواز آتی تھی. مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ انتقال سے چند دن پہلے میں ان کی تلاوت سن رہا تھا, تو میرا دل چاہا میں اس کو ریکارڈ, اس وقت ریکارڈنگ کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا, میں نے کہا اس کو میں ریکارڈ کر لوں, لیکن وہ ریکارڈ میں نہیں کر سکا. میں نے کہا چلو بعد میں کر لوں گا, اور ان کا انتقال ہی ہو گیا. تو تلاوت اونچی آواز سے ٹوپی اتار کے تلاوت کرتے تھے. تو جس دن انتقال ہوا ہے, اور اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا, ساری زندگی کسی سے خدمت نہیں لی, صرف جو ہے نا کمر دبواتے تھے بیٹوں سے اپنے. تو مجھ سے بھی دباتے تھے, میرا یہ انگوٹھا بڑا مضبوط ہو گیا ہے. وہ کمر پہ نا ان کے یہ ایسے مالش کر کے, ایسے کمر پہ میں مالش کرتا تھا والد صاحب کی, یہ تیل لگا کے نا ادھر, تو میرے انگوٹھے میں بڑی طاقت پیدا ہو گئی تھی. تو مجھے کہتے تھے یار تم ہو باریک سے, میرے باقی بھائی ذرا, لیکن یار تمہارے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے. تو میں کہتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے, یہ مالش کر کے نا یہ انگوٹھا بہت مضبوط ہو گیا ہے. تو کیا تھا, تلاوت کی انتقال سے پہلے, اور بار بار دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ بستر پہ لیٹوں نہیں. زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا والد صاحب بستر پہ لیٹے ہوں, یعنی بیمار ہو کے لیٹے ہوں. اپنا سارا کام پھرتیلیپن سے ایسے کوئی بالکل. تو وہی ہوا, موت کے وقت بھی ایسا ہی ہوا. آئے ہیں, تلاوت کی ہے, پھر اس کے بعد گئے عشاء کی نماز پڑھنے. صف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ گر گئے, صف سے اٹھا کے ان کو ہاسپٹل لے کر گئے ہیں. نماز کی اقامت ہو رہی ہے اور وہیں اٹیک ہوا, اور وہی ان کا قبر کا سفر تھا. کتنی اچھی موت دی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دن کیا ہوا, بارش میں بھیگتے بھیگتے آئے ہیں گھر میں, اور فوراً نماز کے لیے گئے. تو والدہ نے کہا کہ بھائی ابھی بارش ہو رہی ہے. انہوں نے کہا اللہ بولے گا آفس سے یہاں تک پہنچ گئے, اور اب یہاں سے مسجد تک نہیں جا رہے. اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. ایسے نماز کے پابند. سعودی عرب میں جب عمان میں ان کی جاب تھی, کئی گھنٹے کا گرمیوں کا روزہ ہوتا تھا, لوگ چھوڑ دیتے تھے. والد صاحب کہتے تھے مر جاؤں گا, رمضان کا روزہ نہیں چھوڑوں گا, کچھ بھی ہو جائے رمضان کا روزہ کیسے چھوڑوں. تراویح کبھی نہیں چھوٹتی تھی, رمضان کا روزہ کبھی نہیں چھوٹتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی برائی تھی نہیں ان میں, ایسی کسی کی تعریف کرنا غلط ہے, مگر اللہ نے مجموعی لحاظ سے ان میں بڑی صفات رکھی تھیں. یہ صفات کیسے پیدا ہوئیں؟ اللہ نے ایک برائی سے بچنے کی توفیق دے دی. تو میں نے یہ تو اسی میں ان کی موت واقع ہوئی ہے. اور رات کو 12 بجے انتقال ہوا. ان کے سارے کام ایسے ہوتے تھے, موٹے موٹے کام اور چپکے. شو بازی کا بالکل بھی شوق نہیں تھا ان کو. حج, ہمارے محلے سے جب کوئی حج کرنے جاتا تھا نا, 6 مہینے پہلے اعلان ہوتا تھا فلاں صاحب حج پہ جا رہے ہیں. لوگ پہلے سے آ کے نا ان سے دم کروانا. اب تو لوگ بہت حج پہ جاتے ہیں, اس وقت یہ 25 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں, اس وقت حاجی کی بڑی ویلیو ہوتی تھی. حج پہ جو جانے والا ہوتا تھا نا, لوگ اس سے پہلے سے ماشاءاللہ حج پہ جا رہے ہیں. ہمارے امام صاحب پوری رننگ کمنٹری شروع کرتے تھے اسپیکر پہ. اب وہ حج پہ جانے والے ہیں, اب ان کا نام آ گیا ہے. جنازے کی بھی رننگ کمنٹری ہوتی ہے ہمارے محلے میں. اللہ امام صاحب کی مغفرت فرمائے, انتقال ہو گیا ان کا بھی. اس کو لوگ کہتے تھے یہ رننگ کمنٹری شروع کر دیتے ہیں. جنازے کی چارپائی اٹھ چکی ہے, تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جنازہ گاہ میں پہنچ جائیں. اب جنازہ گھر سے نکل چکا ہے, میت کو غسل دیا جا چکا ہے, عیدی سینٹر سے لاش گھر میں آ چکی ہے. پوری نا کمنٹری ہوتی تھی. تو وہ
जनाजे की भी कमेंट्री, और अगर कोई बीमार होता था महल्ले का तो उसकी भी कमेंट्री। आगा खान में दाखिल हैं, उनके पित्ते में डॉक्टर ने पथरी बताई है। गफ्फार भाई के तमाम हजरात से गुजारिश, दुआ की गुजारिश है कि अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। पूरा महल्ला दुआ कर रहा था, अल्लाह गफ्फार भाई के पित्ते की पथरी निकाल दे। ठीक है, वो चूंकि सियासी थे, जमीयत के थे, तो वो पूरी ना सियासत से लेके चलते थे हर चीज। तो वालिद साहब अब जब हज पे जाता था कोई, तो उसकी फिर वो जब हाजी साहब आते थे उनका बड़ा इस्तकबाल। हमारे वालिद साहब को ये चीजें पसंद नहीं थी। वालिद साहब हज करके गए पता ही नहीं चला, और वापस किसी को बोल्टन मार्केट में मिले। उसने कहा हमने तो सुना था आप हज करने गए हैं। वालिद साहब ने कहा मैं भी अभी आया हूँ। मैंने कहा जरा बोल्टन मार्केट से जरा टच करता हुआ घर चलो। एक थैला था उनके पास, उसी थैले में हज भी हो रहा है। पूरी दुनिया देखी थी वालिद साहब ने, पूरी दुनिया का सफर किया। बताते थे कि चीन और ऑस्ट्रेलिया ये 2 मुल्क ऐसे हैं जहां मैं नहीं गया, बाकी दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें मैं गया ना हूं। लेकिन इतनी सादगी कि आप कहेंगे कि शायद ये कभी अंडा मोड़ भी नहीं आए होंगे। कोई शोबाजी नहीं थी, ऐसे चुपके से गए और हज करके चुपके से वापस। शोहरत पसंद नहीं थी, बिल्कुल पसंद नहीं थी शोहरत। तो कोई भी काम है बस आराम से चुपके से कर लिया। खत्म कुरान के मौके पर हमारे इमाम साहब ना सबको बुलाते थे। हाँ भाई, अब तो वालिद साहब को पसंद नहीं होता था कि नाम लिया जाए मेरा, तो ये चीज लोग उनकी पसंद करते थे। तो उनकी मौत भी ऐसे ही हुई है चुपके से। रात 12 बजे इंतकाल हुआ, मैं मदरसे में था, हम लोग पहुंचे, हम तो हैरान हो गए ये कैसे हो गया भाई एकदम। तो उनको गुस्ल दिया और फजर की नमाज के बाद जनाजा तैयार था। फजर में नमाजी कम होते हैं। ऐलान हुआ फजर के बाद। जब पब्लिक हमारे घर आना शुरू हुई है तो जनाजा पढ़ के हम उनको दफना चुके थे। वो कह रहे यार ये इतनी बड़ी शख्सियत, इतने महबूब दुनिया से चले गए और हमें पता भी नहीं। हमने कहा भाई गए ऐसे वक्त पर हैं, वो सोने का वक्त होता है, उस वक्त ऐलान हुआ था, मगर जाहिर है आपको पता नहीं चलता। तो ऐसे ही चुपके से खामोशी से चले गए, खामोशी चले गए। तो लोग यही कह रहे थे यार ये ना इन्होंने दुनिया में कभी खिदमत ली है, ठीक है ना, जनाजे में भी किसी को परेशान नहीं किया, ऐसे 2 सफ़े हुई थी जनाजे की, बस चले गए। तो कैसा अल्लाह ने चलते फिरते नमाज की हालत में उनको उठाया है। तो ये मैंने ये वाक़या सुना है ना, तो एक साहब बारबाडोस से शायद मिलने के लिए आए मुझसे। तो मुझसे वो बयान उन्होंने सुना, पहले मेरा बयान सुनते थे, मुझे पहचानते नहीं थे, अमेरिका की किसी रियासत में थे या बारबाडोस में वल्लाहु आलम। तो मुझसे मिलने के लिए आए, मुझे कहने लगे यार आप हाफिज़ मसूद साहब के बेटे हैं। मैंने कहा हाँ। कह रहा यार मैं आपका बयान कब से सुन रहा हूँ, आपको पहचानता नहीं था। आपने एक दिन मिंबर पे वाक़या सुनाया, तो ये वाक़या तो आपके वालिद साहब का वाक़या है, और ये मेरे वालिद साहब आपके वालिद का वाक़या मुझे सुना के अमेरिका भेजा था उन्होंने कि बेटा हाफिज़ मसूद साहब की तरह ज़िंदगी गुजारना, अमेरिका जा रहे हो, जैसे वो बचे थे तुम भी बचना। तो कह रहा है आपके तो वालदा को भी जानता हूँ मैं, आपके तो घर हम लोग पढ़ने आते थे, हमारी दादी से उन्होंने पढ़ा है, यानी हमारे बहुत क्लोज थे वो लोग। वो अमेरिका चले गए, हवादी से ज़माना उनको अमेरिका ले गए, ठीक है ना। तो कहने लगे कि जब मैंने ये आपका रोज़ाना बयान सुनता था, ये वाक़या सुना, तो फिर मैं हैरान हुआ कि यार आप तो बहुत, फिर मेरे भाई भी उनको जानते हैं। तो वो उन्होंने बताया कि ये वाक़या तो आपके वालिद साहब का, जब मुझे पता चला ना, तो मुझे फिर पता चला आप उनके बेटे हैं। तो मुझसे मिलने आए स्पेशल यहाँ पे। तो ये मैं क्यों वाक़या सुना रहा हूँ कि देखो भाई, जैसे जिना करना बहुत बड़ा जुर्म है, ऐसे ही जिना से बचना अगर मौका मिले किसी को तो बहुत बड़ी नेकी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसा नवाजा कि नहीं नवाजा, बचे थे वो। तो भाई करने वाले बहुत हैं, बचने वाले थोड़े हैं। तो करने वालों में अगर अपना शुमार करोगे तो जहाँ बहुत सारे लोग हैं, मज़े की ज़िंदगी गुजारी, थोड़े दिनों के लुत्फ़ और मज़े हैं, उसके बाद दुनिया का सुकून भी गया और आखिरत में जहन्नम की आग। और अगर बचने वालों में आ गए तो उन थोड़े लोगों में अल्लाह शामिल कर लेंगे जो थोड़े शुक्रगुजार होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा माहौल क्रिएट करो कि फिर आपको बचने का मौका मिले, दूर भागो। मैंने बताया ना, कोई लड़की घर में आती है, बाहर निकल जाओ घर से, बोले भाई तन्हाई में नहीं। मैं तो इसकी एहतियात करता हूँ। कोई जवान खातून अगर मसला पूछने आ जाए, बूढ़ी है तो कोई इतना मसला नहीं है, जवान खातून ऐसा होता है बाज़ दफ़ा ख़वातीन को तो माहौल का नहीं पता होता। अब वो आई है, मैं घर में कोई नहीं है, आगे दरवाज़ा बजा रही है, मुफ्ती साहब घर में मसला पूछना, घर में नहीं बैठूंगा, सड़क पे खड़े खड़े पूछो, ठीक है ना, बेगरामी है। घर में आना है तो फिर मस्जिद के किसी खादिम को या किसी बंदे को घर में बिठाऊंगा कि भाई आप भी आ जाओ, क्योंकि बदगुमानी का मौका देना भी क्या है, हराम।
ہاں گھر والے موجود ہوں، اہلیہ موجود ہیں، پھر بے شک آگے بیٹھو. اور پھر بھی میں ایسا نہیں کرتا کہ اہلیہ دوسرے کمرے میں اور یہ خاتون اس کمرے میں میرے ساتھ بیٹھ، ایسا نہیں ہوگا بھائی. ایسا کریں گے تو کون آئے گا؟ ہے بھائی.